السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ زرین حبیش کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا تو دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور تینوں نے 8 روٹیاں کھا لی۔ تیسرا شخص چلتے وقت 8 درہم ان دونوں کو دے کر کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے کھایا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ جب ان درہموں کو دونوں آپس میں بانٹنے لگے تو دونوں میں بحث ہو گئی۔ 5 روٹیوں والا کہنے لگا کہ میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم دوں گا، مگر 3 روٹیوں والا کہنے لگا کہ میں برابر کا حصہ لوں گا۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دونوں مقدمہ لے کر گئے۔ آپ نے 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تو وہی لے لے جو یہ تجھ کو دیتا ہے، کیونکہ تیری روٹی کم تھی، اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ مجھے میرا پورا حق نہ دلایا جائے۔ نے فرمایا کہ اگر واقعی تو اپنا پورا حق لینا چاہتا ہے تو عدل و انصاف کرنے کے ذریعے سے دیکھا جائے تو تیرا پورا حق تو 1 ہی درہم ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ تجھ کو 3 درہم دے رہا ہے۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ سبحان اللہ، امیر المومنین، بھلا یہ کس طرح ہوا؟ ذرا مجھے بھی تو سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا سن، کل 8 روٹیاں تھیں اور آدمی تم 3 تھے، جبکہ 8 روٹیاں 3 آدمیوں پر برابر تقسیم یعنی بانٹ نہیں سکتے، اس لیے 8 کو 3 سے ضرب دے دو، یعنی ہر روٹی کے برابر 3 ٹکڑے کر دو تو ان روٹیوں کے 24 ٹکڑے یعنی 24 ہو جاتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ تم تینوں میں سے کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ، اس لیے یقیناً یہی ماننا پڑے گا کہ تینوں نے برابر کھایا ہے۔ اس لحاظ سے تو نے اپنی 3 روٹیوں کے بدلے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور 1 ٹکڑا بچا، اور 5 روٹیوں والے نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 کھا لیے تو 7 ٹکڑے بچے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ درہم دینے والے نے تیرا 1 ٹکڑا کھایا ہے اور اس کے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا 8 درہم میں سے تجھے 1 درہم ملنا چاہیے اور تیسرے ساتھی کو 7 درہم۔ یہ فیصلہ سن کر اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، بے شک آپ کا فیصلہ حق ہے اور اب میں راضی ہو گیا۔ یہ تھا حضرت علی کا فیصلہ کرنے کا ایک الگ انداز۔ امید ہے کہ حضرت علی کے مرتبے کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ آخر میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک کے بیچ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔